تحریر تعمیر کی فتح۔ آواز صفدر حبیب۔ صبح کو وہ سو کر اٹھا تو کمرہ میں چڑیا کا انڈا ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ یہ گوریا کا انڈا تھا جس نے چھت کی لکڑی میں ایک گوشہ پا کر وہاں اپنا گھونسلہ بنا رکھا تھا۔ اس گھونسلے کی وجہ سے کمرہ میں ہر وقت چڑیوں کا شور رہتا، تنکے گرتے رہتے۔ آدمی نے فرش پر ٹوٹا ہوا انڈا دیکھا تو اس نے گھونسلہ اجاڑ کر پھینک دیا۔ اگلے دن پھر وہی چوں چوں کا شور تھا۔ چڑیا دوبارہ چھت کی لکڑی میں تنکے جمع کر رہی تھی۔ شاید اجڑے ہوئے گھونسلے کو دوبارہ بنایا دیکھنے کے جذبہ نے ان کے اندر عمل کا شوق بڑھا دیا تھا۔ دوسرا گھونسلہ انہوں نے اس سے کم مدت میں بنا لیا جتنی مدت میں انہوں نے پہلا گھونسلہ بنایا تھا۔ چڑیوں کی اس جسارت پر اس کو غصہ آیا اور اس نے دوبارہ ان کا گھونسلہ اجاڑ کر پھینک دیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس نے چڑیوں کے اوپر آخری طور پر فتح پا لی ہے، مگر اگلے دن پھر گھونسلے کا مسئلہ اس کے سر پر موجود تھا۔ چڑیوں نے جب دیکھا کہ ان کا بنا بنایا گھونسلہ اجاڑ دیا گیا ہے اور انڈے توڑے جا چکے ہیں تو انہوں نے رونے میں، فریاد کرنے میں وقت ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے ایسا بھی نہیں کیا کہ باہر جا کر دوسری ہم جنس چڑیوں کو ڈھونڈیں اور ان کے ساتھ متحدہ محاذ بنا کر گھر پر حملہ کریں۔ اس کے برعکس وہ خاموشی سے باہر نکل گئیں اور ایک ایک تنکا لا کر دوبارہ گھونسلہ بنانا شروع کر دیا۔ اب یہی روزانہ کا قصہ ہو گیا۔ چڑیا روزانہ گھونسلہ بنانا شروع کرتی اور آدمی روزانہ اس کو اجاڑ دیتا۔ اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا۔ اس دوران کتنی ہی بار چڑیوں کی محنت ضائع ہوئی، ان کے چنے ہوئے تنکے بیکار ہو گئے، مگر چڑیا ان چیزوں سے بے پرواہ ہو کر اپنا کام کیے جا رہی تھیں۔ آدمی کی نفرت کا جواب چڑیوں کے پاس صرف خاموش عمل تھا۔ آدمی کی تخریب کا مقابلہ ہر بار وہ نئی تعمیر سے کرتی تھی۔ چڑیوں کا دشمن طاقتور تھا، مگر طاقتور دشمن کا توڑ انہوں نے اپنے لگاتار عمل میں ڈھونڈ لیا تھا۔ آخر نفرت پر خاموش عمل غالب آیا۔ چڑیوں کے مسلسل تعمیر نے آدمی کی مسلسل تخریب پر فتح پائی۔ ایک مہینہ کے ناکام مقابلے کے بعد آدمی تھک چکا تھا۔ اس نے چڑیوں کا گھونسلہ اجاڑنا چھوڑ دیا۔ اب گوریا نے اپنے گھونسلے کو مکمل کر کے پھر اس میں انڈے دے دیے ہیں اور ان کو سینے میں مشغول ہے تاکہ وہ اپنی اگلی نسل پیدا کرے اور پھر اپنا کام کر کے اڑ جائے۔ جب یہ چڑیاں اپنے گھونسلے میں جمع ہوتی ہیں تو ان کا چوں چوں کا شور اب بھی کمرہ میں گونجتا ہے، مگر اب آدمی کو یہ شور برا نہیں لگتا، کیونکہ چوں چوں کی آواز میں اس کو یہ قیمتی پیغام سنائی دیتا ہے: اپنے دشمن سے نفرت نہ کرو، ہر حال میں اپنی تعمیری جدوجہد میں لگے رہو، تم کامیاب رہو گے۔